خواتین حضرات، جس شخصیت کو ہم آج نظامت کے فرائض سونپ رہے ہیں وہ علم و دانش اور روشن خیالی ان کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ، گورکھپور یونیورسٹی اور لکھنؤ یونیورسٹی میں وہ انگریزی اور اردو ادب کے استاد رہ چکے ہیں، اور ہندوستان میں آزادی کے بعد سے اردو کے تحفظ اور فروغ کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح سے ڈاکٹر ملک زادہ منظور وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے، مولانا آزاد پر کئی کتابیں بھی شائع ہو چکی ان کی، اور ان کا شعری مجموعہ شہر ستم جو 2 برس قبل شائع ہوا وہ ادبی حلقوں میں مقبولیت کی سند پا چکا ہے، اور اس کے اداریے میں اس دور کے ایک مشہور دانشور علی سردار جعفری نے یہ لکھا ہے، جو میں 2 لائنیں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کتاب کا نام شہر ستم بہت بلیغ ہے، اس کی معنویت شہر و دیار سے لے کر جسم و جاں تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہر مصرع اس پہ شاہد ہے کہ ہم ایک بے ضمیر اور بے حیا دور تاریخ سے گزر رہے ہیں۔ ایسے صفاق عہد میں شاعر کا سب سے بڑا اہم کام اپنی داخلی ترنم ریزی کو زندہ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ملک زادہ منظور احمد کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ میں بڑے ہی عزت اور احترام سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ مائکروفون ڈاکٹر ملک زادہ منظور کے حوالے کرتا ہوں۔ منظور صاحب تشریف۔ میں بڑی دشواری ہوتی ہے حضرات، میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ میں ایک غزل اور ایک غزل کے 4 شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غزلیں پرانی ہیں، نئی میں اس وقت طویل بھی ہیں اور نئی بھی ہیں، اس لیے آپ کے لیے وہ بھی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہے مجھے۔ کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہے مجھے۔ اور حضرات یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے۔ کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہے مجھے۔ کہ میں ایک جام ہوں کس کس کے ہونٹ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہے مجھے۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، کسی کے ہاتھ کا پتھر اگر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر۔ کہ تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، کسی کے ہاتھ کا پتھر اگر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہے مجھے۔ میں نے اختصار کی روایت کا آغاز کر دیا۔ ان 4 شعروں کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں، ایک غزل کہ ہمارے ساغر صاحب نے فرمائش کر دی، وہ ذہن میں بھی ہے، یاد بھی ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ ملاحظہ فرمائیے، غزل بھی دیکھیے، غزل کی تہداری سیاسی اشاریت بھی رکھتی ہے۔ اشعار میں اس کی رضا خیالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ غم جانا
کچھ غم دوراں دونوں میری ذات کے نام، کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوراں دونوں میری ذات کے نام، ایک غزل منسوب ہے اس سے ایک غزل حالات کے نام، کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوراں دونوں میری ذات کے نام، ایک غزل منسوب ہے اس سے ایک غزل حالات کے نام، اور کہ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے درج ہیں سب صدمات کے نام، کہ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتاب زیست کو پڑھیے درج ہے سب صدمات کے نام۔ اور یہ شعر کہ صحرا زندہ طوق سلاسل آتش زہر اور دار و رسن، کہ صحرا زندہ طوق سلاسل آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام، کہ صحرا زندہ طوق سلاسل آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام، اور اس کی گلی سے مقتل جاں تک مسجد سے میخانے تک، کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک مسجد سے میخانے تک، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام، الجھن پیاس خلش تنہائی کرب زدہ لمحات کے نام۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے ماحول سے شعر کہتے ہیں کہ گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی نہر، گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام، گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام۔ اور شعر ملازہ فرمائیں کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح، روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام، کہ روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام۔ اور مقطع ملاحظہ فرما لیں کہ جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور، جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور، کچھ بدنامی کچھ رسوائی ہم کو ملی سوغات کے نام، کچھ غم جانا کچھ غم دوراں دونوں میری ذات کے نام۔